آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن اور حدیث میں پردے کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں، تو میں اس حوالے سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پردے کا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے تمام ادیان میں موجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا یہ انوکھا تصور ہو، یہ تمام ادیان کے اندر موجود ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ اس قوم ظلم سے فرار ہو کر ایک جگہ گئے تھے مدین کی طرف، تو وہاں پر انہوں نے جا کر ایک جگہ پر دیکھا تھا کہ وہاں پر لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں، تو انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، تو جب وہ ان کو بلانے آئیں اپنے والد کے کہنے پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آمد کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک فجات احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی بہت ہی حیا اور اپنے آپ کو سمیٹ کر اور چھپا کر چلنے کے انداز میں۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مرد و زن کی ایک تقسیم رکھی اور اپنے ادیان کے اندر جتنے بھی اس نے مذاہب اتارے اس کے اندر پردے کا تصور رکھا، تو یہ تصور جیسے پچھلے امتوں میں موجود ہے ہماری اس امت میں بھی موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پردے کے احکام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جب آپ جوڑتے ہیں تو ایک عام سا تصور پردے کا جو نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا آپس میں میل جول، آپس میں تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں مخالطت، اور ایک دوسرے کے ساتھ کس رویے سے میل جول رکھا جائے، ملا جائے، اس کے حوالے سے ایک حکم اتارا ہے۔ اس کے اندر تفصیل ہے، محارم کے ساتھ پردہ کیسا رکھا جائے جن سے محرم کا رشتہ ہے، اور شوہر کے ساتھ کیسا ہوگا، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اجنبیوں کے ساتھ کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو ایک عام ہمیں تصور، یعنی دین کی اگر ہم ایک کور ویلیو، ایک بنیادی قدر سامنے نکالیں تو اس سے نکل کر آتا ہے کہ ہمارے دین نے مرد اور عورت کے عام اختلاط کو روکا ہے، اس کو منع فرمایا ہے، اور اس کو پسند کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک حجاب ہو اور ایک پردہ ہو۔ تیسرا نقطہ جو میں عرض کروں کہ یہ پردہ اور حجاب کس طرح کا ہو، اس کے اندر تفصیل ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور عام مسلمان خواتین کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے پر اپنی اوڑھنیاں لٹکا کے چلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم 18ویں پارے میں فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مومنات کو، ایمان لانے والی عورتوں کو حکم دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھیں وہ جھکا کے چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو سوائے ان لوگوں کی کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں علماء کرام نے اس سے ایک مفہوم یہ نکالا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جسمانی ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کا تعلق یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ان کا رشتہ محرم کا ہو یا شوہر کا رشتہ ہو۔ دوسری بات کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو خصوصاً اجنبیوں کے ساتھ عورت جو ہے وہ ایک حجاب رکھے گی۔ وہ حجاب اوڑھنی کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ حجاب برقعے کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ حجاب گاؤن کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ بڑا روپٹہ، جیسے دنیا کے بعض ممالک میں بڑی چادر کا رواج ہے، دنیا کے بعض جگہوں پر حجاب کا رواج ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لباس کی ایک صورت جس کے اندر عورت ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس سے جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہو، جسم کے اندر پوشیدگی کا تصور آتا ہو، اور جس سے اس کے وہ اعضاء، جیسے یہ آتا ہے کہ زینت، تو زینت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ انسان، عورت کے اندر جو زینت ہوتی ہے تو ہاتھ اور چہرے کے علاوہ جو باقی جتنے بھی اعضاء ہیں اس کو وہ چھپا کے رکھے، اپنے بالوں کو بھی چھپا کے رکھے۔ چنانچہ ایک ایسا پردے کی شکل جس پر ساری امت کا اتفاق ہے، بلا تفریق، تمام مکتب فکر، تمام مسالک، سب کے اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ عورت کا جو لباس ہوگا وہ ایسا ڈھیلا ڈالا ہوگا کہ جو جسم کو چھپاتا ہو، ساتر ہو، جسم کے خد و خال نہ نمایاں کرتا ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم جھانکے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے بالوں کو بھی کور کرے گی اور اپنے کانوں کو بھی کور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ جس مسئلے پر گفتگو ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ مغرب میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں اور ان علاقوں میں جو پردہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف ہے، یا بعض حضرات نے تفصیل کی ہے کہ وہ چہرہ کس حد تک کھول سکتی ہے، لیکن بقیہ جسم جو ہے اس کو اس طرح کے لباس سے چھپانے کا حکم ہے۔ اور اس طرح کا لباس جو ہے وہ گاؤن کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ چادر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مقصود اس سے دین کا یہ ہے
کہ عورت کا جو لباس ہو جسم پر ڈالا گیا، جو چیز کپڑا ہو وہ ساتر ہو، ڈھیلا ڈالا ہو. چنانچہ یہ بات جو قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی آپ کے سامنے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، ان کی جو زینت ہے وہ سوائے اس کے جو ضرورتاً نظر آتی ظاہر نہ ہو. تو اصل یہ رکھا گیا کہ ان کے جسم کے خد و خال یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برقعے کی شکل میں ہو. جس طریقے سے ہمارے یہاں بعض علاقے ہیں کہ جہاں پر ہم اس طرح کا برقع پہنتے ہیں کہ وہ ٹوپی کے ساتھ برقع سلا ہوتا ہے جسے ہم شٹل کاک کہتے ہیں. بعض جگہ پہ گاؤن نیچے کا الگ ہوتا ہے، بعض جگہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، بعض جگہ گھٹنوں تک ہوتا ہے، بعض جگہ بڑی چادر ہوتی ہے. یہ ساری تفصیلات اصل میں شریعت کے اس حکم کی ہیں کہ جسم کی جو زینت ہے وہ نمایاں نہ ہو، جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہو، لباس ساتر شکل میں ہو، اور جسم کو وہ نمایاں نہ کرتا ہو، جھانکتا نہ ہو جسم، جسے ہم ریویلنگ کلودھز کہتے ہیں. www.darsequran.com